آخر گوشت کھانے کا اتنا زیادہ حکم کیوں ہے اور گوشت کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ ہر جگہ حکم فرمایا گیا، کہیں نقصان ہو یا آدمی غلطی کر لے تو گوشت کا حکم، بیاہ شادیوں میں گوشت کا حکم، عقیقے میں گوشت کا حکم، قربانی میں گوشت کا حکم، ہر جگہ ہر آدمی مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا بعض ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جب تک کہ وہ گوشت تقسیم نہ کرے اس کی غلطی کا کفارہ نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایسی کیا خوبیاں ہیں جو شریعت نے حکم فرمایا ہے؟ آپ دیکھیے، جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے رکنوں میں سے اہم رکن اور سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے، پھر اس گوشت کو تقسیم کرے۔ اگر حج کے دوران کوئی غلطی ہو جائے، اس پر دم واجب ہو جائے، کسی غلطی پر دم واجب ہوتا ہے، اور دم پورا تب ہوتا ہے جب وہ ایک بکرا اس غلطی کی بدولت قربان کر دے، ایک بکرا قربان کرے اور اس کا گوشت تقسیم کر دے، اس کا گناہ معاف۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے عقیقے کا حکم ہے، تو عقیقے میں دال سبزیوں کا حکم نہیں، عقیقے میں حکم یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ یہاں بھی بکرے کا حکم، گوشت کھانے کھلانے کا حکم، قربانی کے ایام میں گوشت کھلانے کا حکم۔ خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے ہیں، اور یوں کہتے رہے یہ میری امت کی طرف سے، یہ میری امت کی طرف سے 62 اونٹ، اور ایک کہا یہ میری طرف سے۔ تو آخر گوشت کی فضیلت اور اس کا اتنا بڑا حکم کیوں ہے؟ بات سمجھیے، آدمی مضبوط اور طاقتور جبھی بنتا ہے جب وہ گوشت کھائے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انسان 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کچھ راویوں کی بات سنیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ گوشت کھانے سے 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، نہ جانے کتنے سوراخ ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ کیا چیز کھانے سے کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرکیف میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گوشت کھانے کا حکم کیوں ہے۔ تو امام زہری فرماتے ہیں کہ 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ گوشت کھائے اور اس کے اندر 70 قوتیں پیدا ہوں، طاقتیں پیدا ہوں، تو اس کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ اتنے وٹامنز پروٹین کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ اب آگے چلیے، محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کسی کی بینائی کمزور ہے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں پریشانی ہے، آنکھوں میں دقتیں ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، آنکھوں میں مضبوطائی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کھاؤ اور کھلاؤ، 2 باتیں، گوشت کھاؤ اور کھلاؤ۔ گوشت کے کھانے سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بدن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بدن کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، بدن کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بدن میں پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں، بدن کے اندر جو آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ اور خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
موقع بموقع گوشت کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اکثر میرے آقا گوشت کا استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے بارہا واقعے سنے ہیں، بارہا تذکرے سنے ہیں کہ کبھی کسی صحابی کے یہاں دعوت ہوتی تو وہ بکری ذبح کرتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی آیا کرتے تھے ان کو گوشت کھلاتے۔ مہمان نوازی گوشت سے ہوا کرتی تھی، ہر موقع پر گوشت کھلاتے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے، ہم اس کو گوشت کھلائیں۔ دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ آدمی طاقتور مضبوط جب بنتا ہے جب وہ گوشت کا استعمال کرے۔ دیکھیے شیر گوشت کھاتا ہے اور دوسرے جانور ہیں، بکری لے لیں آپ، اور اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں، وہ ہری چیزیں کھاتی ہیں، گھاس وغیرہ کھاتی ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیر کے سامنے آپ سبزی رکھیں، ہری چیزیں ڈال دیں، چارہ ڈال دیں، کھائے گا نہیں، کہ اس کو گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ وہ گوشت استعمال کرے۔ اب وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کی طاقت، مضبوطائی، قوت کتنی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جانور پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو قابو کر لیتا ہے۔ خود بظاہر جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے چھوٹا، اس کے سامنے بالمقابل بڑے بڑے جانور، ہاتھی، گھوڑے، اس کے علاوہ جنگل کے اور بڑے بڑے جانور جو اپنے آپ میں خود مضبوط اور طاقتور ہیں، لیکن شیر کے سامنے مقابلہ نہیں کرتے، شیر سے بھاگتے ہیں۔ آخر شیر کے اندر یہ قوت اور طاقت کہاں سے آئی کہ وہ گوشت کا استعمال کرتا ہے؟ اگر وہ دہاڑتا ہے تو اس کی دہاڑ آدمی سن کر ڈرتا ہے۔ اس طرح دوسرے جانور سبزیاں کھاتے ہیں، ہری چیزیں کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوتی جو شیر کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، طبی اعتبار سے تو باتیں کم آئیں آپ کے سامنے۔ اصل مقصد قربانی کا موقع تھا، اس لیے بتلانا تھا کہ آج کل ہمارے گھروں میں گوشت موجود ہے، اور میں نے پچھلے موقع پر، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا کہ گوشت فریزر میں بھر کے رکھ دے۔ اس موقع پر غریبوں کو بھی تقسیم نہ کریں، اگلے موقع پر 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد غریبوں کو بھی تقسیم کریں۔ جس وقت انہیں سخت ضرورت ہوگی اور ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ کہیں سے ہمارے لیے گوشت آ جائے، اس موقع پر آپ نے گوشت پہنچایا تو اس غریب کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ ان ایام میں تو ان کے یہاں وافر مقدار میں موجود ہے، بہت جگہوں سے ان کے یہاں گوشت آیا ہوا ہے۔ اب تو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اب سے 1 مہینے بعد آپ نے ان کے پاس گوشت پہنچایا تو کتنی دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی۔ خود بھی استعمال کریں اور اپنے غریبوں کو، اپنے پڑوسیوں کو جہاں تک ہو سکے تعاون کریں اور وہاں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، کوئی اگر اس کے نقصانات بتائے تو وہ غلط کہتا ہے۔ جب شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں اس کے فضائل کا ذکر کیا ہے، موقع بموقع اس کا حکم دیا ہے، تو اس کے نقصانات کہاں ہو سکتے ہیں؟ خود میرے آقا نے اس کو بہت کثرت سے استعمال کیا ہے۔ آپ نے حدیثوں میں پڑھا کہ کبھی شانے کھانے کا ذکر ہے، کبھی پشت کے گوشت کھانے کا ذکر ہے، کبھی نبی علیہ السلام نے پایوں کا ذکر فرمایا۔ کسی صحابی کا ذکر ہے کہ وہ نکالتے رہے، نبی علیہ السلام کھاتے رہے، جب وہ ختم ہو گئے، 2 شانے تھے وہ ختم ہو گئے، فرمایا اور لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 2 ہی تو ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اگر تم انکار نہ کرتے تو یہ نکلتے رہتے۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو صحیح جانکار ہیں، اس کو کھانے کا طریقہ جانتے ہیں،
ان سے اس کا طریقہ معلوم کریں، کس انداز میں پکانا چاہیے، کس اعتبار سے کھانا چاہیے، وہ فضائل وہ طریقے وہ لوگ بتلائیں گے۔ میں نے تو اس کا ثبوت اور اس کا وجود، اس کے فضائل، اس کے قربانی کا حکم بتلایا ہے، اس پر عمل کریں۔